یہ تھا اللہ کا فیصلہ. آپ سمجھے نا؟ آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ اللہ جب فرماتا ہے کہ میں یہ کروں گا تب وہ صرف مشورہ کرتا ہے. مشورہ بھی اپنے مشیروں سے، تمہارے میرے جیسے نکموں سے نہیں، فرشتوں سے، اپنے رسولوں سے. پھر وہ جب کہتے ہیں کہ مالک ہم تیری رضا میں راضی ہیں تو پھر فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہی فرمایا اللہ نے الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آ کر رہے گا. اب واضح مفہوم ہوا انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے اور غالب حکمت والا ہے. ہائے ہائے. دوسری بات فرماتا ہے ان اللہ، ذرا اور وضاحت کر دوں میں جمع کے صیغے کی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حالانکہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پڑھتا ہوں باقی تم نہ بے شک پڑھو، بھائی اس کو کوئی کمی ہے؟ یا کہتا کہ میں رہنے دیتا ہوں صرف تم پڑھو. نہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب مومنو، میرے مشیروں نے مجھے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ ہاں اللہ تم نے بھی بھیجا، ہم نے بھی بھیجا، اب تمام مومنین کو بھی بھیجنا چاہیے. اب تمہیں حکم ہے کہ تم سارے بھیجو. موضوع میرا آج کا تھا ہی یہی کہ اللہ اور اس کا رسول. کوئی بدبخت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام لینے کا ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کئی لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے. آج ہم واضح کریں گے کہ یہ بات نہ صرف مومنین نے کہی، صالحین نے کہی، یہی بات رسولوں نے کہی، یہی بات فرشتوں نے کہی، یہی بات اللہ کے نبیوں نے کہی، یہی بات خود خلاق کائنات نے فرمائی. اب مولوی 14ویں صدی میں شرک کے فتوے دیتا پھرے تو اس کا فتویٰ کون سنتا ہے؟ اور آیتیں بھی آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا اور ان کا مفہوم بیان کروں گا جو انتہائی واضح ہیں. ذکر خدا ان سے جدا جو چاہو ظالموں. میں نے تھوڑی سی تحریف کی ہے اس شعر میں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو ظالموں، واللہ یہ ذکر خدا نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے. یہ دوزخ کی کنجی لیے پھرتے ہو، یہ ذکر خدا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ. اب ایک بات سب سے بڑے احترام سے پوچھوں گا، جو اہل علم لوگ بیٹھے ہیں مجھے ذرا بتائیں کہ سب سے بڑا موحد کون؟ سب سے بڑا موحد کون؟ جس نے اللہ کو کہا کہ سوائے تیرے میں کسی کو نہیں مانتا. توحید یہی ہے نا؟ شیطان. او ویری گڈ. شیطان سب سے بڑا موحد شیطان ہے. میں خود اس کی کبھی کبھی داد دیتا ہوں، جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ نہیں مانتا میں تیرے سوا کسی کو. یہ اس کی توحید تھی. لیکن خدا نے فرمایا بدبخت تیری توحید مجھے نہیں چاہیے، تو میری بات نہیں مانی، یہ تیری من گھڑت اور خود سختہ توحید ہے. میں تیری توحید پہ لعنت بھیجتا ہوں. انکا مذعوما مدحورا، تو مکروہ اور شیطان ہے، نکل جا. فخرج انکا، فخرج نکل جا میری بارگاہ سے. انکا مذعوما مدحورا، یہ تیری من گھڑت توحید ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ نے کہا کہ یہ آدم ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو، تو تمام قرآن فرماتا ہے تمام فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے. صرف ایک وہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہنے لگا میں نہیں اس کو مانتا. حق تو یہ تھا کہ اللہ کو وہ توحید پسند آ جاتی. سارے ناطے توڑ کے دوزخ کا ایندھن بن کے اس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ سوا تیرے کسی کو نہیں مانتا، صرف تجھے مانتا ہوں چونکہ تو میرا رب ہے، میں باقی کسی کو نہیں مانتا. لیکن میرے عزیز دیکھو تو اس خدا کو تو یہ توحید سخت نہ پسند آئی. کہا انکا مذعوما مدحورا فخرج، نکل جا، تو قیامت تک لانتی ہے، مجھے یہ تیری توحید نہیں چاہیے. مجھے توحید وہ چاہیے جو مجھے سجدہ بھی کرے اور میرے بنائے کو جس کے میں سامنے کہوں اس کے سامنے جھکتے جائیں.
اللہ فرماتا ہے مجھے یہ توحید پسند ہے، مجھے نہیں تیری توحید پسند، میں لعنت بھیجتا ہوں، تو قیامت تک لعنتی ہے۔ اب جناب بتائیں اللہ کو اپنا گروہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ توحید پرستی کے نعرے کہ سوائے تیرے کسی کو نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے میں نہیں مانتا اس توحید کو، یہ تو لعنت کی کمائی ہے۔ لعنت ہے نا ابلیس پہ، فرشتوں کی، خدا کی بھی، سارے جہانوں کی، بات تو ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو مجھے ایک ایک رٹکی لگائے، جو مجھے صرف مانے، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کی توحید کو نہیں مانتا، وہ اس کی اپنی خود سختہ توحید ہے، جو توحید میں نے بتائی ہے۔ عبادت میری کرے، خالق مجھے سمجھے، اپنا مالک مجھے سمجھے، پھر میں جس کے سامنے جھکاتا جاؤں جھکتا جائے، یہ توحید ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے شیطان کو وہ توحید پسند آ گئی اور میرے رب کو یہ توحید پسند آ گئی۔ ادا اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ اب یہ فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ رب کی بتائی ہوئی توحید پسند کرتے ہیں یا شیطان لعین مردود کی۔ یہ تھا میرا بیان توحید۔ چلیے آپ کو اگلی وادی میں لیے چلتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام کس کس جگہ لینا چاہیے۔ تو آئیے جناب اسی سورہ مبارکہ کی آپ کو واقعہ بھی سناتے جائیں گے اور آپ کو آیات بھی سناتے جائیں گے، میں نے اسی لیے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ آگے سنیے، بڑے غور کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ محبوب آپ نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی ہوگی، آپ نے کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی لے آئیں اور پھر لڑیں، پھر مخالفت کریں اللہ من حاد اللہ و رسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو میرے خیال بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ۔ آیت کے دو حصے ہیں، ایک کا سناتا ہوں، اگلا پھر سناؤں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر محبت کریں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ واضح ہوا نا؟ پہلے میرے خیال میرے جملے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی، ہو جاتا ہے، بندہ ہے نا، خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا مشاہدہ ہے، اللہ اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا مشاہدہ ہے میرے محبوب لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی ہوگی جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اوہ سبحان اللہ، آپ جھوم جائیں گے اگلی بات سن کر کے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان لوگوں کے خواہ باپ ہی کیوں نہ ہوں، وَأَبْنَاءَهُمْ، اور خواہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، وَإِخْوَانَهُمْ، خواہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، خواہ ان کا پورا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کا خاندان، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے باپ، وہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کریں تو وہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں اور لڑ کے مر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی، لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اپنی خاص روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یدخلہم الجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ خبردار اللہ کا گروہ ہی غالب ہو کر رہے گا۔ سنی جناب آپ نے بات، اللہ کا قرآن ہاتھ لے کر میں پڑھا، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر کی ہو تو مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو۔
آپ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کے حوالہ جات چیک کر لیجئے گا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمارے مسلک کا قرآن پڑھیں، کسی کا لکھے ہوا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، کسی مسلک کا ترجمہ پڑھ لیں گے. اگر یہی ترجمہ نہ نکلے تو آپ کے ہاتھ میرا گریبان آج سے لے کر قیامت تک